الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین جمعہ، عزیزی بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح کی آخری آیت نمبر 29 تلاوت کی گئی۔ رب تعالیٰ کی مہربانی، جب بھی ہدایت حاصل کرنی ہوتی ہے ہمیں یہ ترغیب و تعلیم دی گئی کہ ہم قرآن و سنت سے رجوع کریں۔ لہٰذا آج کی یہ گفتگو جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، اس عنوان کے تحت جب کچھ کہنے کا ارادہ کیا تو ضروری معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رجوع کیا جائے، اور اس کتاب میں ہم لوگوں کے لیے جو ہدایتوں کے خزانے موجود ہیں ان کے سلسلے میں یا ان کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ لہٰذا یہ سورہ مبارکہ اور اس کا یہ آخری حصہ اہل ایمان کے لیے مختلف ادوار میں جو نصیحتیں اور ہدایتیں ایسی ہے جو ٹائم لیس قسم کی ہے، جو زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے، ایسی جامع نصیحتیں، ہدایتیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ملتی ہیں۔ کچھ واقعات بھی پچھلے دنوں جن سے سابقہ پیش آیا، ملکی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی، ایک مرتبہ پھر کہیں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہمارا جو طرز عمل ہے ان حالات کے چلتے مناسب بھی ہے یا غیر مناسب ہے، اور ان مخصوص حالات میں جو آج کے لیے مخصوص ہے، حالانکہ تاریخ انسانی میں اس پرکار کے حالات پیش آتے ہی رہے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس ضمن میں سورہ فتح کی یہ آیت اور اس کا ترجمہ ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مثال پیش کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفات تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم لوگ آیت کے مختلف حصوں پر غور کریں گے اور موجودہ صورتحال سے نمٹنے کی جو ہدایت یہاں موجود ہے اس پر غور فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور جن کے ورثہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ہیں، ان کے بارے میں جو بات آتی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ اب یہ سخت کا لفظ جو آیا ہے اس کی تشریح کا حق صاحب تفہیم نے بڑی خوبی کے ساتھ میں ادا کیا ہے۔ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت، اور سخت کے معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے مزاج میں ان کے تعلق سے کسی پرکار کی تندخوئی یا درشتی رکھتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ اہل کفر کے ساتھ میں تھا، اس کے سلسلے میں ہمیں بہترین رہنمائی سیرت مبارکہ کے ذریعے سے ملتی ہے۔ سختی اور درستی والا معاملہ نہیں تھا، آپ دیکھیے، بلکہ سختی اور درستی تو ان کی طرف سے ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ میں بھی وہی کچھ معاملہ کیا جو انسان دوستی کے مترادف تھے۔ پچھلے ہی جمعہ کے اندر میں قرآن کریم کی وہ سورہ ہم لوگوں کو سننے کے لیے ملی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بحیثیت انسان باعث تکریم بنایا ہے، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاحب فضل بن جاتا ہے، لیکن بحیثیت انسان بھی وہ عزت و تکریم کا یوں کہہ لیجئے کہ لائق ہے۔ اور یہ جو بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا ایک طرح امتیاز کہا جائے تو انتہائی صحیح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے انسانوں کے درمیان میں اس بنا پر بھید بھاؤ نہیں کیا، بلکہ پوری کی پوری بنی نوع انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے قابل تکریم قرار دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا کفار کے ساتھ میں جو بھی معاملہ رہا، اس کے اندر میں درستی، سختی، تندخوئی، یہ ایلیمنٹس کبھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جب یہ کہا گیا کہ اشداء علی الکفار، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے مطلب کے اندر میں جو بات لکھی گئی ہے کہ کفار پر اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ میں درستی اور تندخوئی سے پیش آتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی پختگی، اصول کی مضبوطی، سیرت کی طاقت اور ایمان فراست کی وجہ سے کفار کے مقابلے میں پتھر کی چٹان کا حکم رکھتے تھے۔ یہ ہے شداء علی الکفار، کہ آپ کا سیرت و کردار، آپ کا ایمان، اسی طرح سے آپ کی ایمانی فراست، آپ کا اپنے مقصد کے اندر میں بہت زیادہ واضح اور کلیئر کٹ ہونا، یہ وہ صفات ہیں جو آپ کو کفار کے مقابلے میں ممیز کر دیتی۔ ان صفات کے چلتے کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو نرم چارہ پا جائے، کوئی آپ پر غالب ہونے کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ کمر کس لے، کیونکہ جب جب یہ صفات ہمارے اندر میں مضبوط اور راسخ ہوگی، اللہ تعالیٰ چاہے دنیا کی کوئی قوت ہمارا بال بھی بکا نہیں کر پائے گی۔ لہٰذا اہل ایمان کے سلسلے میں ان صفات کا تذکرہ اپنے آپ میں نہایت اہم، ہماری یاد دہانی کے لیے ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ جب یہ ایلیمنٹس ہماری ذات اور ہماری پرسنالٹی کے اندر میں پیدا ہوں گے، دنیا کی کوئی قوت اللہ تعالیٰ چاہے ہمیں مغلوب نہ کر سکے گی۔ ان صفات کو پیدا کرنے کی، ان کو انکلکیٹ کرنے کی اور ڈیولپ کرنے کی ضرورت پر قرآن نے زور دیا۔ ایمان کی پختگی، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور ایمان بھی اپنے آپ میں ایسا جو نہایت ہی پختہ ہو۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ہم تک پہنچائی، ان احادیث کے اندر میں ایمان کی پختگی والی احادیث کو دیکھ لیجئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب جوان سال تھے، بلکہ نوجوان تھے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی پختگی کی نشاندہی کرنے والی تعلیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ اور کیا تھی وہ تعلیم؟ اے غلام، اے نوجوان، سن، میں تجھے چند نصیحتیں کرتا ہوں، اور نصیحتوں کے اندر میں جو نصیحتیں دی گئی ان میں سے یہ نصیحت بھی کہ اس بات پر ایمان کہ دنیا جہان کے تمام تر جن و انس اگر آپس میں ایک جٹ ہو جائیں اور تجھے نقصان پہنچانے کا تہیہ کر لیں تو تجھے اس قدر ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور یہ سب مل کر اگر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے تب بھی تجھے اس قدر ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا۔ یہ ایمان ہے کہ نفع و نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے،
یہ ایمان ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کسی نقصان سے اگر دو چار ہو جائیں، خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. بظاہر شر نظر آنے والی چیز کے اندر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو خیر رکھا ہے اس تک ہماری رسائی نہیں ہوتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیف جو ہم کو گوارا کرنی پڑ رہی ہے، یہ تکلیف ہمیں پیش نہ آتی تو بہتر تھا. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے لیے مصیبت کو دعوت نہیں دیتا، بلکہ مصیبت سے بچنے کی تدبیر کرنا اللہ تعالیٰ کا دین، نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں سکھاتی ہے. لیکن اگر کوئی صورت واقعہ پیش آ ہی جائے تو اس پر شور و ویلا کرنا، اللہ تعالیٰ کے حضور شکایتوں کے انبار کھڑے کر دینا، یہ تعلیم نہیں دی گئی، بلکہ صبر و تحمل کا دامن تھامے رہنے کی بات کہی گئی، اور یہ یاد دلایا گیا کہ خیر و شر جو کچھ بھی لاحق ہے یہ در حقیقت تقدیر الہی کا ایک حصہ ہے. لہٰذا ایمان کی پختگی کی تعلیم سب سے پہلی بات. پھر اس کے بعد میں اصول کی مضبوطی. اللہ تعالیٰ نے جو اصول بندگی عنایت کیے ہیں ان اصولوں پر مضبوطی. اللہ تعالیٰ نے جن عقائد پر ہمیں بفضل تعالیٰ قائم کر دیا ان عقائد کے سلسلے میں ہماری مضبوطی. پھر مزید یہ کہ سیرت کی طاقت، اخلاق و کردار کی طاقت، وہ اخلاق و کردار جو ہمارا جوہر اعظم ہے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مکی زندگی کے اندر میں جس چیز نے لوگوں کو ہمارا گرویدہ کیا، ایمان و ایقان کی قوت تو تھی ہی، ساتھ میں ہمارا حسن اخلاق تھا. وہ حسن اخلاق جس نے اچھے اچھوں کے دل جیت لیے. ظالموں کے مقابلے میں ہمارا حسن اخلاق ظالموں کے کٹھور دلوں کو پانی کرنے کا سبب و ذریعہ بن گئے. وہ حسن اخلاق جس کے نتیجے میں وہ بڑھیا جو راستہ بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کرتی رہی کہ محمد نام کے آدمی سے بچتے رہنا. جب محمد کا کردار سامنے آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے سر پر اس بڑھیا کا بوجھ اٹھا کر اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، جب اس کی منزل پر پہنچا کر کے اس کا بوجھ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کا سامان اس کے حوالے کر دیتے ہیں، بڑھیا پوچھتی ہے کہ اے مہربان اپنا نام تو بتاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مائی راستہ بھر جس آدمی کی تو ہجو کرتی رہی، برائی بیان کرتی رہی، میں وہی محمد. یہ وہ کردار ہے آپ دیکھیں جو کہیں نہ کہیں آج کی تاریخ میں ہم لیک کر رہے ہیں. اس کردار و اخلاق کی دولت کو حاصل کرنا یہ بھی بہرحال ہمارے ایمان کا ہی تقاضا ہے. پھر ایمانی فراست. اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ جو امت برپا کی، یہ ایمانی فراست کا اپنے آپ میں ایک بہترین نمونہ رہی. اس امت کی پہچان اس کا ڈسپلین رہا، اس امت کی پہچان اس کا آرگنائزیشن رہا. ہڑبونگ کو، انڈسپلین کو، ڈس آرگنائزیشن کو یہاں پر کوئی جگہ نہیں رہی. یہ افراد اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، اپنوں کے اندر میں بھی ویسا ہی ڈسپلین، اور غیروں سے جب مقابلہ ہوا تب وہاں بھی ایک سیسا پلائی دیوار ثابت ہوتے تھے. تو یہ آرگنائزیشن اور ڈسپلین ہمارے چھوٹے بچے سے لے کر ہمارے بڑے بزرگ تک دیکھنے میں آنا لازم ہے. یہ آرگنائزیشن اور ڈسپلین ہم کو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. آج ہماری تربیت کے یہ جو لوازمات ہیں دوسروں نے اختیار کر لیے، ان کی صفوں کے اندر میں ہمیں ڈسپلین نظر آتا ہے، آرگنائزیشن نظر آتی ہے. اور یہی آرگنائزیشن اور ڈسپلین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا ہے، یہ ہماری صفوں کے اندر میں آئے. اس کے لیے ہمیں کوشاں ہونا ہے، اور تب جا کر کے باطل کے مقابلے میں یہ قوم اور اس قوم کا ہر ایک فرد، یہ امت اور اس امت کا ہر ایک فرد، کیوں کہہ لیجئے کہ نرم چارہ تو چھوڑیے، اپنے آپ میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوگا. لیکن یہ لوازم کا پیدا ہونا، ان صفات کا بدرجاتم ہمارے اندر میں موجود ہونا لازم آتا ہے.
تو یہ اشداء علی الکفار کے سلسلے میں چند ایک باتیں صاحب تفہیم نے اشداء علی الکفار کی تفہیم کا حق ادا کیا، ایسا کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ عام طور پر کہیں یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ ان کے مقابلے میں درستی، ان کے مقابلے میں یوں کہہ لیجئے کہ ہماری سختی، ان کے مقابلے میں ہماری تند خوئی کہیں مراد لی جاتی ہے۔ اشداء علی الکفار سے یہ مراد نہیں ہے۔ وہ شدت جو بتانی ہے وہ اخلاق و کردار کی شدت ہے، وہ ایمانی فراست کی مضبوطی ہے، اور پھر اسی طرح سے اصول کی مضبوطی اور سیرت کی قوت کا مظاہرہ ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں آپس میں ہمارے تعلقات کی نشاندہی کرتے ہوئے جو بات کہی گئی، رحماء بینہم، اہل ایمان آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے تعلق سے شفیق و رحیم واقع ہوئے ہیں۔ یہ پوری کی پوری امت کا خاصہ بیان کیا گیا کہ یہ افراد اپنے آپس کے اندر میں نہایت ہی رحیم و شفیق واقع ہوئے ہیں، خو خلق یاراں تو بریشم کی طرح نر۔ یہ ہمارا در امتیاز جو کتاب اللہ کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہے، ہم اس کی عملی تصویر بننے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ ایک دوسرے کے سلسلے میں کوئی سخت رویہ اختیار کریں۔ افراد ہے، آپ دیکھیے، اختلافات ہوں گے، فکر و نظر کے زاویے ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوں گے، قدر کی نگاہ سے دیکھی جانے والی شخصیات کے سلسلے میں بھی ہمارے اندر میں یوں کہہ لیجئے کہ فرق پایا جاتا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان ساری بنیادوں کو ایکجٹ کر کے یہ ان ساری بنیادوں کو ہم آپسی جھگڑے اور نزاع کی بنیاد بنا دیں۔ رحماء بینہم کی تعلیم تو ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم آپس میں شفیق و رحیم واقع ہوں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں شفقت کا، رحمت کا، رأفت و محبت کا یوں کہہ لیجئے کہ برتاؤ کریں۔ اور الحمدللہ سب کی سب جماعتیں اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے والی، اور جب اللہ تعالیٰ کے دین کا ہم کام کر رہے ہیں تو ہم کتاب اللہ کی اس تعلیم کو کیسے فراموش کر دیتے ہیں کہ ہمیں تو آپس میں رحیم و شفیق ہونا ہے۔ رحماء بینہم کی ہمیں تعلیم دی گئی، ہم ایک دوسرے کے پر کترنے اور ایک دوسرے کی بےخونی کرنے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے روادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ آپ دیکھیے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے اختلاف نہیں رہے۔ اختلاف تو یوں کہہ لیجئے کہ اس وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں کہ مختلف رائے افراد کے درمیان میں کوئی شخص کی رائے ایسی بھی ہوتی ہے جو پسندیدہ قرار دی جاتی ہے، مناسب سمجھی جاتی، تو یہ چیزوں کو ہم لوگ اپنے لیے باعث نزاع، جھگڑے کا باعث نہ بنائیں۔ ان اختلافات میں زندہ رہنے کا گر جو ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں۔ فقہ کے بھی جو اختلافات ہے، مسالک کے درمیان میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، رہا ہے، ہمیشہ سے رہے گا، لیکن کیا اس چیز کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ کے دین نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم کی، اس کو ڈھا دیں؟ یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے، یہ ممبر و محراب کا استعمال کر کے ایک دوسرے کی بےخونی کرنے لگے، ایک دوسرے پر رقیق کیچڑ اچھالے؟ اللہ تعالیٰ اس امت کو، اس کے افراد کو، اس کے ذمہ داران کو اس طریقے طرز سے محفوظ رکھے جو اہل ایمان سا طریقہ طرز نہیں ہے۔ ہمارے اندر میں اگر خدا نخواستہ کوئی خرابی پائی جاتی ہے، بھلے طریقے سے آپ اس کی نشاندہی کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ ہم ہمارے اندر میں پائی جانے والی خرابی کے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، تنقیص کا طریقہ نہیں، نقص نکالنے کا طریقہ نہیں، بلکہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کے اندر میں اگر سمجھ لیجیے ہم کوئی ایسی باتیں دیکھیں جو خلاف سننا ہے، جو خلاف کتاب ہے، اس کی نشاندہی کریں، اس کے خیر خواہ بن کر، اور جب خیر خواہی کے ساتھ میں اصلاح کی کوشش ہوگی، اللہ تعالیٰ چاہے وہ کوشش ثمرآور ہوگی، برگزار لائے گی، آپ کے بھائی کے اندر میں سے وہ برائیاں زائل ہونے کا سبب بن جائے۔
تو رحماء و بینہم والی صفت کو پیدا کرنے کی ضرورت، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف و توصیف میں اپنی کتاب کے اندر میں جو بات کہی وہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند، نہایت ہی حوصلہ افزا اور اس بات کی یقین دہانی کرنے والی کہ یہ افراد امت تو اللہ تعالیٰ کے نگاہ کے اندر میں بڑے محبوب، قابل قدر، اور یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان کے تعلق سے، تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ یہ اہل ایمان کا وتیرہ ہے، آپ دیکھیے کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے ایک ہی مقصد رکھتے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور یہ خوشنودی کی طلب جو ہے وہ رکوع و سجود کے ذریعے سے بھی اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں آپ انہیں مشغول پاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں نمازیوں کا خصوصیت کے ساتھ میں تذکرہ آتا ہے، سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہے، اور سجود کے اثرات سے کہیں پر آپ وہ معنی بھی لے لیں، حالانکہ یہ ریسٹرکٹڈ میننگ لینے سے کہیں منع بھی کیا گیا ہے۔ بار بار جب آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ کی پیشانی جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نشان سے ہمکنار ہو جاتی ہے جو سجدہ کرنے والوں کے چہروں کے اوپر نظر آتا ہے، آپ دیکھیے پیشانی پر نظر آتا ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے نماز ہمارے اندر میں خدا ترسی کی صفت پیدا کرتی ہے، نماز ہمارے اندر میں اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جانے کی، کریم النفسی کی اور حسن اخلاق کی صفت پیدا کرتی۔ نماز اپنے آپ میں ایک آل راؤنڈ تبدیلی کا باعث و ذریعہ بن جاتی ہے۔ نماز ہمارے اندر میں یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے تقرب والی صفت بھی پیدا کرتی۔ ہمارے یہاں پر نماز کو تھوڑا سا ریسٹرکٹڈ سینس میں لیا جاتا ہے، اور ایک فرض کی حیثیت تو اپنی جگہ موجود ہے ہی اس کی، لیکن نماز کے ذریعے سے زندگیوں کے اندر میں آنے والی آل راؤنڈ تبدیلیاں، ان سے ہم لوگ کہیں محروم رہ گئے، کیونکہ ہم نے نماز کو اس وسیع النظری کے ساتھ ہمیں اس براڈر کانسیپٹ میں لینے کی کوشش ہی نہیں کی۔ دن کی 5 وقتہ نمازیں، وہ بھی پابندی وقت کے ساتھ میں، جماعت کے اہتمام کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرض کی۔ اور کرنا چاہیے مقصود الہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نمازوں کا پابند کر کے ہم سے کیا چاہتا ہے۔ حمد و ثنا تو ہو رہی ہے، آپ دیکھیے رکوع و سجود کے ذریعے سے اظہار بندگی بھی ہو رہا ہے، لیکن نماز کے اور بھی زیادہ جو اہداف ہیں، نماز کے ذریعے سے حاصل کیے جانے والے جو دیگر گولز ہیں، ان پر بھی ہماری نگاہ ہے۔ کتاب اللہ کہتی ہے کہ نماز جو ہے مومنین کی پہچان بھی اس معنی میں کہ نماز کے ذریعے سے آدمی کے کیریکٹر کے اندر میں، آدمی کے پرسنالٹی کے اندر میں یہ سارے ایلیمنٹس پیدا ہو جاتے ہیں۔ کریم النفسی کہا گیا، آدمی جو ہے بندگان خدا کے تعلق سے نماز کے ذریعے سے کریم النفس واقع ہوا ہے، دوسروں کے ساتھ میں کرم فرمائی کرنے کا جذبہ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جو جھک جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے تعلق سے تندخو نہیں ہو سکتا، سخت نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جب بنتا ہے تو بندوں کے ساتھ میں اس کا تعلق جو ہے کریم النفسی پر، اچھے کردار پر، ایک ایسا نفس جو کریم واقع ہوا ہے، لوگوں کا اکرام کرنے والا، لوگوں کی ضرورتوں کی حد المقدور تکمیل کرنے والا، اس کا نفس اپنے آپ میں کریم، اس کا رب تعالیٰ کریم، اور وہ نفس نماز کے ذریعے سے جس نفس کی تربیت کی جاتی ہے وہ نفس اپنے آپ کو کریم پاتا ہے۔ تو کریم النفسی ہے، پھر اسی طرح سے شرافت اور حسن اخلاق بھی ہے، اور خدا ترسی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے کی صفت۔ اور ڈرنے سے یہ مراد نہیں کہ ہم جس طرح سے عام طور پر یہ ڈر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہنے کا منشا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں کو لاحق ہوتا ہے تو آدمی اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے، تب وہ اپنی چلانے کی بجائے اپنے آپ پر اور دنیا کے انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی مرضی چلاتا ہے۔ یہ خدا ترسی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ان کو وہ بجا لاتا ہے، اور جن باتوں سے، جن کاموں سے رک جانے کی ترغیب ملی، ہدایت ملی، ان سے وہ رک جاتا ہے۔ تو یہ
نماز کی صفات و اثرات ہیں جو بندہ مومن کے اندر میں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے دو اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ہماری مثال کو پیش کیا۔ یہ جو بات کہی گئی کہ نماز کے نتیجے میں ان کی ایک الگ پہچان بن جاتی ہے، یہ وہ صفت ہے جس کے تعلق سے قرآن کریم کا بیان یہ کہ تورات میں ان کی اس صفت کا بیان ہے۔ اہل ایمان تو سبھی تھے نا، آپ دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا دین تو ایک ہی تھا۔ تورات بھی کتاب اللہ ہی تھی اور انجیل بھی کتاب اللہ ہی تو تھی۔ لوگوں نے تحریفات کر کے، اپنی منمانی کر کے اس کے اندر میں جو کچھ بدل کیا وہ اپنی جگہ پر، لیکن اہل ایمان کی جو صفت تورات کے اندر میں بیان ہوئی، قرآن نے اسے دہرایا، اور نماز کی والی بات جو ہے، اس نماز والی بات کو لا کر کے یہ کہا کہ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہے، جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی جو صفت بیان ہوئی وہ اپنے آپ میں قوت و طاقت کا مظہر بھی ہے۔ وہ اپنے آپ میں اہل ایمان کے سلسلے میں کس طرح سے ان کی پرورش و تربیت ہوتی ہے، اس بات کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے کو دیکھیے، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے، گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ یہ پودے کے درخت بننے کا جو عمل ہے، یہ کہیں اپنے اوپر بھی ثابت آتا ہوا محسوس کریں کہ ہماری پیدائش ضعف سے، پھر اللہ تعالیٰ نے قوت بخشی، اور قوت بخشنے کے بعد میں قداور شخصیت بن کر کے ہم اس دنیا کے اندر میں یوں کہہ لیجئے کہ اپنی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت بیان ہوئی ہے، یہ قوت و طاقت کا مظہر بھی معلوم پڑتی ہے کہ ضعف سے پیدائش ضرور ہوئی، لیکن اس ضعف سے ترقی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقوت بنایا، طاقتور بنایا، اور مثال دی گئی اس درخت کی جو اپنے تنے پر خود ہی کھڑا ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ کہ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے انکاری ان کے پلنے پھولنے پر اپنے دل میں جلیں۔ اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت کا اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ آیات کریمہ پڑھنے کے بعد میں اور قرآن کو پڑھنے کے بعد میں جب ہمارے حال پر نظر کرتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ کہیں تھوڑا سا بعد اور فاصلہ نرمان ہو گیا ہے، لیکن پھر اسی سے رجوع کر کے اپنی عظمت رفتہ کو ایک مرتبہ پھر حاصل کرنے کا داعیہ اگر دل و دماغ کے اندر میں پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس امت کی ترتیب، اس امت کی تشکیل، اس امت کا نشاط الثانیہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، یہ دو ماخذ، یہ دو ذرائع، یہ دو یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی دو بیشبہ نعمتیں، یہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم لوگوں کو حاصل رہے گی، اور جب جب ہم ان سے رجوع ہو کر کے اپنی زندگیوں کی تعمیر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمارا بال بیکا نہیں کر پائے گی۔ مشکل پیش اس وقت آتی ہے جب قرآن و سنت سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قرآن و سنت سے جہاں رشتہ ٹوٹتا ہے ہم اپنے آپ کو ذلیل و خوار ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ کتاب اللہ کی قدر افزائی، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کی تاریخ میں بھی ریلیونٹ ہونا، اپنے آپ میں افادیت اور اہمیت سے بھرپور ہونا، اس بات پر ہمارا یقین کامل رہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سیکھنے کا اپنے دل میں تہیہ کریں، اور اس بات کو دنیا کی تمام تر کتابوں پر مقدم سمجھیں اور جانیں اور مانیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو، بندگان خدا کو، اس بات کی توفیق بخشے کہ اللہ تعالیٰ کا دین تو سب کے لیے، نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بنی نوع انسان کے لیے، اور یہ بھی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی طرف سے جو تعلیمات ملی ہے، کتاب اللہ جو ملی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ بھی سب کے لیے۔ تو اس فراست کے ساتھ میں، اس ویژن کے ساتھ میں اپروچ کرنے کی ضرورت، کانٹیکٹس بنائے رکھیں۔ آرگنائزیشنل لیول پر بھی کہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ غیر مسلم افراد سے، ان کی آرگنائزیشن سے ہمارا تعلق بنا رہے۔
دوریوں کو مٹانے کی کوشش، نفرتوں کے مقابلے میں محبتوں کو پھیلانے کی کوشش جب جب ہوتی رہے گی، ملک کی جو فرقہ وارانہ فضا ہے اس میں ہم آہنگی برقرار رہے گی۔ لہٰذا فرد کی حیثیت سے بھی، جماعتوں کی حیثیت سے بھی ہمارا یہ فرض بن جاتا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے شاد و آباد رکھے، دین و ایمان کی سلامتی عنایت کرے، رب تعالیٰ اپنی مرضی اور رضا سے ہم لوگوں کو ہمکنار کر، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔